شہنشاہ وفا عباس علمدار۔ عباس علمدار امام علی علیہ السلام اور بی بی ام البنین کے فرزند ہیں۔ جس طرح حسین نے دعا میں علی اکبر کو مانگا تھا، اسی طرح علی نے عباس کو دعا میں مانگا تھا۔ عباس مثل شیر یزداں تھے۔ 13 سال کی ننھی عمر میں جنگ صفین کے موقع پر عباس لشکر کو چیر کر گزر جایا کرتے تھے۔ آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ مدینے سے کربلا تک ہزاروں میل کے سفر میں کسی کی جرت نہ ہوئی کہ آنکھ اٹھا کر لشکر حسین کی طرف دیکھے، کیونکہ اس کا سپہ سالار عباس علمدار تھا۔ آپ نے متعدد بار اپنے بھائی اور امام مولا حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کی، مگر مولا نے اجازت نہ دی اور کہا، عباس، ان سب نے بنو ہاشم کی شجاعت دیکھ رکھی ہے، اب صبر دیکھیں گے، اسلام ہمارے خون ہی سے بچے گا۔ عباس صبر کرتے رہے، حتیٰ کہ 10 محرم کا دن آ گیا۔ عاشور کے وقت 4 سال کی ننھی سکینہ اپنے چچا عباس کے پاس آئیں اور کہا، چچا، 3 دن کی پیاس ہے، العطش العطش کی صدائیں ہیں، اگر پانی مل جائے تو۔ عباس سے رہا نہ گیا، ننھی سکینہ کو لیا اور امام حسین کے پاس آئے۔ آ کر گزارش کی، آپ نے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی، مگر مجھے پانی تو لانے دیجیے۔ مولا حسین نے کہا، عباس، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور کہا، مولا، کون سا لشکر؟ سب تو شہید ہو چکے۔ امام حسین نے فرمایا، عباس جاؤ اور زینب سے اجازت لو۔ عباس خیمے میں غلاموں کی طرح آئے اور آ کر شہزادی ثانیہ زہرا سے اجازت طلب کی۔ زینب نے عباس کو دیکھا تو رونے لگی اور کہا، عباس، بابا علی کہتے تھے زینب، تم پر ایک وقت آئے گا، تم قیدی بنائی جاؤ گی، تمہیں پتھر لگیں گے، بے ردا تمہیں بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ تو میں حیرت سے کہتی تھی، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کیا اس کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ بس وقت آ گیا، عباس کو اجازت ملی۔ مشق سکینہ لیے فرات کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ عباس لشکر یزید کو چیر کر فرات جا پہنچے۔ عباس نے پانی کو ہاتھوں میں لیا۔ عباس بھی تو 3 دن کے پیاسے ہیں، مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور علی کا بیٹا پانی پی لے؟ عباس نے پانی نہ پیا اور مشق سکینہ کو پانی سے بھرا۔ مشق اور علم کو لیے عباس واپسی کی طرف آئے۔ اب عباس واپس آ رہے ہیں، یزید کے لشکر میں ہلچل ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ قریب جا کر وار کرے۔ شور ہوا کہ جس کے پاس جو بھی ہتھیار ہے اس سے حملہ کرے۔ تیر، نیزے، تلوار سب عباس پر برسے۔ عباس کا دایاں بازو کاٹا گیا۔ عباس نے مشق کو بائیں بازو میں لیا۔ عباس کے بائیں بازو کو کاٹا گیا۔ عباس نے مشق کو اپنے منہ میں دبا لیا کہ حرملہ کا تیر آیا اور آ کر مشق میں لگا۔ مشق میں تیر کیا لگا، پانی کے ساتھ عباس کی جیسے جان بھی بہہ گئی ہو۔ عباس امید چھوڑ چکے۔ ایک اور تیر آیا اور آ کر عباس کی آنکھ میں لگا۔ عباس زین سے زمین پر آئے۔ دور کھڑے زینب و حسین علم کو دائیں بائیں گرتا دیکھ رہے ہیں۔ حسین عباس کے پاس پہنچے، اپنے بھائی کو زخمی دیکھا۔ عباس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر امام حسین سے معافی طلب کی کہ مولا مجھے معاف کر دیں، میں سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا، مجھے خیمے کی طرف مت لے کر جائیے گا۔ مولا حسین نے کہا، عباس، اللہ کی یہی رضا ہے کہ ہمیں پیاسا شہید کیا جائے۔ عباس نے حسین سے گزارش کی کہ مولا، میں پیدا ہوا تھا تو آنکھیں کھول کر سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا تھا وہ آپ تھے۔ آقا، آج بھی میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری ایک آنکھ میں تیر ہے تو دوسری میں خون ہے، اگر آپ وہ خون صاف کر دیں۔ مولا حسین نے وہ خون صاف کیا۔ مولا عباس نے اپنی آنکھ کھولی اور مولا حسین کی زیارت کی۔
مولا حسین نے کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے۔ عباس بولے مولا فرمائیں، حکم کریں۔ مولا حسین نے کہا عباس ساری زندگی تم نے مجھے مولا و آقا کہہ کے پکارا ہے، آج ایک بار بھائی کہہ کے پکارو۔ عباس رونے لگے اور رو کر کہا اے میرے بھائی حسین، اے میرے مولا، اے میرے بھائی حسین۔ سلام علی کے 32 سالہ جوان بیٹے پر، جو شیر تھا مگر کربلا میں گھٹ گھٹ کر شہید ہو گیا۔ على كل قطرة سالت من دمك سلام سلام، على كل طعنة وكل قبرة بجسمك سلام سلام.